حدیث نمبر 1744 سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو میں نے کہا پردیسی شخص پردیس میں فوت ہو گیا۔ میں اس مرتبہ اس قدر روؤں گی کہ ایک داستان بن جائے گی۔ میں اس پر رونے کی پوری تیاری کر چکی تھی کہ ایک عورت آئی، وہ رونے میں میرا ساتھ دینا چاہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم ایسے گھر میں شیطان داخل کرنا چاہتی ہو جہاں سے اللہ نے اسے نکال باہر کیا ہے؟ آپ نے 2 مرتبہ ایسے فرمایا، پس میں رونے سے رک گئی اور میں نہ روئی۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1745 نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ پر بے ہوشی طاری ہوئی تو ان کی بہن امرہ رونے لگی اور کہنے لگی، آہ پہاڑ پر کتنا افسوس، آہ اس طرح اور اس طرح۔ وہ ان کے محاسن بیان کرنے لگی۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے فرمایا، آپ نے جو کچھ بھی کہا وہ مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا تم اسی طرح ہو؟ اور ایک روایت میں یہ نقل ہے، جب وہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو پھر وہ ان پر نہ روئے۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 1746 ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس سے رونے والے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، آہ پہاڑ، آہ سردار، اور اس طرح کی کوئی بات، تو اللہ اس میت پر 2 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اسے مارتے ہوئے دھکے دے کر کہتے ہیں، کیا تو ایسے ہی تھا؟ ترمذی۔ اور انہوں نے فرمایا، یہ حدیث حسن غریب ہے، اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1747 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے کوئی شخص فوت ہو گیا تو عورتیں جمع ہو کر اس پر رونے لگی، جبکہ عمر رضی اللہ عنہ انہیں روکنے اور دور ہٹانے کے لیے کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر انہیں چھوڑ دو، کیونکہ آنکھ اشکبار اور دل غمناک ہے اور ابھی صدمہ تازہ ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1748 ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہ وفات پا گئی تو خواتین رونے لگے تو عمر رضی اللہ عنہ کوڑے کے ساتھ انہیں مارنے لگے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دست مبارک کے ساتھ انہیں پیچھے کر دیا اور فرمایا، عمر کچھ مہلت دو۔ پھر فرمایا، خواتین کی جماعت، شیطانی آواز سے بچو۔ پھر فرمایا، جہاں تک آنکھ کے اشک بار ہونے اور دل کے غمگین ہونے کا تعلق ہے تو وہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے اور رحمت ہے، اور جو ہاتھ اور زبان سے کوئی حرکت ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1749 امام بخاری رحمۃ اللہ نے معلق روایت بیان کی ہے کہ جب حسن بن علی رحمۃ اللہ فوت ہوئے تو ان کی اہلیہ نے سال بھر کے لیے ان کی قبر پر خیمہ لگا لیا۔ پھر انہوں نے اٹھا لیا تو انہوں نے کسی پکارنے والے کو سنا، کیا انہوں نے اپنی مفقود چیز کو پا لیا؟ دوسرے نے جواب دیا، نہیں، بلکہ مایوس ہو گئے تو وہ واپس چلے گئے، اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1750 عمران بن حسین اور ابو برزہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوئے تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی اوپر والی چادریں اتار پھینکی ہیں اور صرف قمیص پہن کر چل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا، کیا تم جاہلیت کا سا کام کر رہے ہو یا جاہلیت کے کام سے مشابہت اختیار کر رہے ہو؟
میں نے ارادہ کیا کہ تمہارے لیے بد دعا کروں کہ تمہاری صورت مسخ ہو جائے۔ راوی بیان کرتے ہیں انہوں نے اپنی چادریں لے لی اور پھر دوبارہ اسے نہیں کیا۔ اس کی سند موضوع ہے۔ حدیث نمبر 1751۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جنازے میں شریک ہونے سے منع فرمایا جس کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی ہو۔ اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1752۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ان سے کہا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا تو میں نے اس پر بہت غم کیا ہے۔ کیا آپ نے اپنے خلیل صلوات اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی چیز سنی ہے جس سے ہم اپنے فوت شدگان کے بارے میں اپنے دلوں کو خوش کر لیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے چھوٹے بچے جنت کے کیڑے ہوں گے۔ ان میں سے ایک اپنے والد سے ملاقات کرے گا تو وہ اسے کپڑے کے کنارے سے پکڑ لے گا، پھر وہ اس سے الگ نہیں ہوگا حتیٰ کہ وہ اسے جنت میں لے جائے گا۔ مسلم، احمد اور الفاظ مسند احمد کے ہیں۔ حدیث نمبر 1753۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کی حدیث کے معاملے میں مرد حضرات سبقت لے گئے، آپ ہمارے لیے بھی ایک دن مقرر فرما دے جس روز ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو، آپ ہمیں وہ تعلیم دے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ آپ نے فرمایا آپ فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ جمع ہو جایا کرے۔ پس وہ اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو آپ نے اللہ کی تعلیمات میں اس سے انہیں کچھ تعلیمات دی، پھر فرمایا تم میں سے جس کے 3 بچے فوت ہو جائے تو وہ اس کے لیے جہنم سے حجاب بن جائے گی۔ ان میں سے کسی عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر 2 ہوں؟ اس نے 2 مرتبہ یہ بات کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 2 ہوں، اگر 2 ہوں، اگر 2 ہوں۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 1754۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان والدین کے 3 بچے فوت ہو جائے تو اللہ ان پر اپنا فضل و کرم فرماتے ہوئے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اگر 2 ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 2 ہوں۔ انہوں نے پھر عرض کیا اگر 1 ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 1 ہو تب بھی۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نامکمل بچہ اپنی ماں کو اپنی آنول-ناف سے کھینچ کر جنت میں لے جائے گا بشرطے کہ وہ اس کے وفات پر صبر کرے۔ احمد ابن ماجہ نے والذی نفس بیدہ سے آخر تک حدیث روایت کی ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1755۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائے تو وہ اس کے لیے جہنم سے مضبوط حصار بن جائیں گے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرے 2 بچے فوت ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھی۔ سید القراء ابو منذر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرا 1 بچہ فوت ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 بھی۔ ترمذی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1756۔ قرہ مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں جیسے اس سے محبت کرتا ہوں ویسے اللہ آپ سے محبت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ پایا تو پوچھا ابن فلاں کو کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تم جنت کے جس دروازے پر جاؤ
تو تم اسے وہاں اپنا منتظر پاؤ۔ کسی آدمی نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ اس شخص کے لیے خاص ہے یا ہم سب کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ تم سب کے لیے ہے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1757 علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نامکمل پیدا ہونے والے بچے کے والدین کو جہنم میں داخل کیے جانے کا ارادہ کیا جائے گا تو وہ اپنے رب سے جھگڑا کرے گا تو اسے کہا جائے گا اپنے رب سے جھگڑا کرنے والے نامکمل بچے اپنے والدین کو جنت میں لے جا۔ وہ اپنے آنول سے انہیں کھینچے گا حتیٰ کہ انہیں جنت میں لے جائے گا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1758 ابو امامہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ابن آدم اگر تو نے صدمے کی ابتدا پر ہی صبر کیا اور ثواب کی امید کی تو میں تیرے لیے جنت سے کم تر ثواب پر راضی نہیں ہوں گا۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1759 حسین بن علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان مرد یا مسلمان عورت کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے اور پھر اس مصیبت کے واقع ہونے کے طویل مدت بعد اسے نئے سرے سے یاد آ جائے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نئے سرے سے اتنا ہی ثواب عطا فرما دیتا ہے جتنا اس نے اس مصیبت کے واقع ہونے کے روز ثواب عطا کیا تھا۔ اس کی سند ضعیف جداً ہے۔ حدیث نمبر 1760 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے کیونکہ یہ بھی مصائب میں سے ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1761 ام درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے ابو درداء رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے کہا میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ میں تیرے بعد ایک امت بھیجنے والا ہوں جب انہیں کوئی پسندیدہ چیز ملے گی تو وہ اللہ کی حمد بیان کرے گی اور اگر کسی ناگوار چیز سے واسطہ پڑ گیا تو وہ ثواب کی امید کے ساتھ صبر کریں گے حالانکہ کوئی علم و عقل نہیں ہوگی۔ انہوں نے عرض کیا میرے پروردگار یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ علم و عقل نہ ہو؟ فرمایا میں انہیں اپنے علم و علم سے عطا کروں گا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ باب قبروں کی زیارت کا بیان فصل اول حدیث نمبر 1762 بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب ان کی زیارت کیا کرو میں نے تمہیں 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا اب جس قدر ضرورت محسوس کرو اسے رکھو میں نے مشکیزے کے علاوہ نبیذ بنانے سے تمہیں منع کیا تھا تم تمام برتنوں میں نبیذ بنا سکتے ہو لیکن نشہ آور مشروب استعمال نہ کرو رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1763 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو آپ خود بھی روئے اور اپنے آس پاس والوں کو بھی رلایا پھر فرمایا میں نے ان کی مغفرت طلب کرنے کے متعلق اپنے رب سے اجازت طلب کی تو مجھے اس کی اجازت نہ ملی پھر میں نے ان کی قبر کی زیارت کے متعلق اس سے اجازت طلب کی تو مجھے اجازت مل گئی پس تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ موت یاد دلاتی ہے رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1764
بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب وہ قبرستان جانے کا ارادہ کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ دعا سکھایا کرتے تھے: مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی ہو، اگر اللہ نے چاہا تو ہم تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت طلب کرتے ہیں۔ رواہ مسلم۔ فصل ثانی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کی قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف چہرہ مبارک کرتے ہوئے فرمایا: اہل قبور تم پر سلامتی ہو، اللہ ہمیں اور تمہیں معاف فرمائے، تم ہمارے اسلاف ہو اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ فصل ثالث۔ حدیث نمبر 1766۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات قیام میرے پاس ہوتا تو آپ رات کے آخری حصے میں بقیع قبرستان کی طرف تشریف لے جاتے اور فرماتے: مومن قوم کے گھروں تم پر سلامتی ہو، اور جس کل کے لیے تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ تمہیں اس کے لیے مہلت دی گئی تھی وہ تم تک پہنچ چکا، اور بے شک ہم تم سے ملنے والے ہیں، اے اللہ بقیع غرقد والوں کی مغفرت فرما۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1767۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول زیارت قبور کے موقع پر میں کیسے دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کیا کرے: مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی ہو، اللہ ہم سے آگے جانے والوں اور ہم سے پیچھے رہ جانے والوں پر رحم فرمائے، اور اگر اللہ نے چاہا تو بے شک ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1768۔ محمد بن نعمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ہر جمعے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اسے بخش دیا جاتا ہے اور اسے والدین کا اطاعت گزار لکھا جاتا ہے۔ بیہقی نے شعب الایمان میں مرسل روایت کیا ہے، لیکن یہ روایت موضوع ہے، یعنی من گڑت۔ حدیث نمبر 1769۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب ان کی زیارت کیا کرو، کیونکہ وہ دنیا سے بے رغبت کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن اس کی شواہد صحیح مسلم میں ہے، یعنی یہ روایت مانند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1770۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مزید فرمایا بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہ زیارت قبور کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت سے پہلے تھا۔ جب آپ نے اجازت دے دی تو آپ کی اجازت میں مرد اور عورتیں سب داخل ہیں، اور ان میں سے بعض نے کہا آپ نے عورتوں کی قبرستان جانے کو اس لیے ناپسند فرمایا کہ وہ صبر کم کرتی ہیں جبکہ جزا و فضا زیادہ کرتی ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ کا کلام مکمل ہوا، لیکن اس کی سند حسن ہے، یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 1771۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے میں اپنے اس حجرے میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے چلی جایا کرتی تھی اور یہی اپنی چادر اتار دیا کرتی تھی، اور میں دل میں کہتی تھی وہ تو میرے شوہر ہیں اور دوسرے میرے والد ہیں۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ دفن کر دیا گیا تو اللہ کی قسم میں عمر رضی اللہ عنہ سے حیا کی وجہ سے اپنے اوپر اچھی طرح چادر لے کر وہاں داخل ہوتی ہوں۔ اس کی سند صحیح ہے۔